ایک دن میرے مصطفیٰ جا رہے تھے، اتنے میں سامنے ایک بہت ہی حسین جوان نظر آیا۔ یہ جوان ابو جہل کا بیٹا اکرمہ۔ جب میرے مصطفیٰ کی نظر پڑی تو میرے مصطفیٰ کہنے لگے، اکرمہ، اللہ نے تجھے بہت حسین بنایا ہے، اگر تو جہنم میں چلے گئے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی، ایسا کر تو میرا دامن تھام لے، تو میرا کلمہ پڑھ لے، میں تجھے جنت کا وارث بنا دیتا ہوں۔ اتنا کہا تو اکرمہ کہنے لگے، نہیں محمد، مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ میرے مصطفیٰ کہنے لگے، کیوں نہیں پڑھنا؟ تو حضرت اکرمہ کہتے ہیں، اس لیے کہ میرا باپ جب آخری بار جنگ میں گیا تھا، میرا باپ مرتے مرتے یہ وصیت کر کے گیا تھا، بیٹا اپنی جان تو دے دینا لیکن کلمہ نہیں پڑھنا۔ جب میرے مصطفیٰ نے سنا تو میرے مصطفیٰ نے دامن کو پکڑا ہے، دامن کو جھٹکا ہے اور کہنے لگے، اکرمہ، تو میرا کلمہ پڑھ لے، تو میرا دامن تھام لے، میں تجھے جنت کا وارث بنا دیتا ہوں۔ اتنا سننا تھا، اکرمہ نے دامن کو چھڑایا ہے اور دوڑ لگائی ہے، دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ہاں صاحب وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، نگاہیں مصطفیٰ میں جو چڑھ جائے بھلا وہ بچ کیسے سکتا ہے۔ اکرمہ دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے دوڑے جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے جا رہے، مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ اتنا کہتے ہوئے گئے اور بت خانہ جا کر پہنچتے ہیں، جہاں پر مٹی کے بت رکھے ہوئے تھے، وہاں پر جب جا کر پہنچے تو کہنے لگے، خداؤں مجھے بچاؤ، مجھ پہ محمد کی نظر پڑ گئی ہے۔ اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا، بت منہ کے بل گر جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں اور ان ٹوٹے ہوئے بتوں سے صدا آئی تھی، اکرمہ، اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ تجھ پہ نظر عبداللہ کے لخت جگر کی پڑ گئی ہے، اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنا سننا تھا، اکرمہ کہنے لگے، میں نے تو تجھ پہ بھروسہ کیا تھا، میں نے تو تجھے خدا مانا تھا، لیکن آج تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اتنا جب کہا تو ان بتوں سے صدا آئی تھی، اکرمہ، تو میری بات کرتا ہے، اب کائنات کی کوئی بھی طاقت تجھے نہیں بچا سکتی، جا جیسا کہتے ویسا کر لے۔ اتنا سننا تھا، اکرمہ نے وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں، اکرمہ وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں، دوڑے دوڑے جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں، میں اپنی جان تو دے دوں گا لیکن کلمہ نہیں پڑھوں گا، جان تو دے دوں گا لیکن کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اتنا کہتے ہوئے گئے اور ایک ندی کے کنارے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہاڑ کی اونچائی پر چڑھتے ہیں۔ جب اونچائی پر چڑھے تھے تو ایسا لگ رہا تھا شاید پیچھے سے کوئی آواز دے رہا ہو۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، اکرمہ یا تو محمد کا دین گلے لگا لے یا پھر موت کو گلے لگا لے۔ پھر باپ کی نصیحت ذہن میں آئی تھی، بیٹا اپنی جان تو دے دینا لیکن کلمہ نہیں پڑھنا۔ اتنا سوچنا تھا، اکرمہ نے اس دریا کے اندر چھلانگ لگا دیتے ہیں، ڈوبنے کی نیت سے چھلانگ لگائی تھی، لیکن جیسے ہی اکرمہ نے چھلانگ لگائی ہے، انہیں دریا کے موجوں نے اپنی آغوش کو پھیلایا ہے، اکرمہ کو سینے سے لگایا ہے اور لا کر کنارے پر چھوڑ دیا۔ سوچا اتفاق ہوگا، پھر چڑھے اونچائی پر، پھر چھلانگ لگائی ہے، انہیں دریا کے موجوں نے پھر آغوش پھیلایا ہے، اکرمہ کو سینے سے لگایا ہے اور لا کر کنارے پر چھوڑ دیا۔ 3 بار چھلانگ لگائی تھی، لیکن 3 بار بھی ان دریا کے موجوں نے اکرمہ کو لا کر کنارے پر چھوڑ دیا۔ جب معاملہ سمجھ میں نہیں آیا تو دریا سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے موجوں آخر معاملہ کیا ہے، تم مجھے ڈبا کیوں نہیں دیتی؟ تو ان دریا کے لہروں سے آواز آئی تھی، اکرمہ تجھ پہ محمد کی نظر پڑ گئی ہے اور جن پہ ان کی نظر پڑ جاتی ہے کائنات کی کوئی بھی طاقت اسے ڈبا نہیں سکتی۔ ہاں جوانوں، آؤ خود کو مصطفیٰ کے قریب کر لو۔ خدا کی قسم، کائنات میں ان سے زیادہ مہربان کوئی پیدا ہوا ہی نہیں۔ جان دے دو اپنا وعدہ دیدار پر، نہ تو اپنا کام ہو ہی جائے گا، ہاں سائن و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ دریا کی بات سنی، واپس پلٹے وہاں آئے جہاں میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر گئے تھے۔ میرے مصطفیٰ کی جب نظر پڑی تو میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے اور کہا، اکرمہ کیا بات ہے، تو بہت تیز دوڑ کے گیا تھا، واپس کیسے آ گیا؟ گردن جھکی، آنکھ میں آنسو، بولے محبوب پتہ چل گیا کہ جس کا پیار اس دنیا میں ڈوبنے نہیں دیتا، اس کا پیار آخرت میں چلنے کیسے دے سکتا ہے۔
ہاں جوان، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان۔ اور ذرا دیکھو دیار مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ سے جڑنے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں نے نہ جانے کتنی تکلیفوں کا سامنا کیا، کتنی پریشانیوں کو جھیلا، تب جا کے مصطفیٰ کے دیار ان کو حاصل ہوا۔ ایک جوان، ایک بچے نے ایران کی سرزمین پر جنم لیتا ہے جس کا نام مابت رکھا گیا۔ جب یہ بچہ بڑا ہوا، اس کا باپ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا۔ جب بچہ سمجھدار ہوا تو باپ نے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑا اور لا کر آگ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کہا بیٹے یہ دیکھ، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اسے بجھنے نہ دیا، آج سے یہ تیری ذمہ داری ہے۔ بچے نے گردن کو چھپا دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اس کا باپ کسی کام سے باہر جانے لگا، بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹے میں کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہا ہوں، جب تک واپس نہ آ جاؤں سارے کھیت کے کام بھی تجھے دیکھنا ہے، اور جو گھر میں نوکر ہیں غلام ہیں ان کو بھی تجھے دیکھنا ہے۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے۔ باپ کام سے باہر چلا گیا۔ ایک دن بیٹا کھیت کی طرف جا رہا تھا، راستے میں اسے عیسائیوں کی گرجا گھر میں گھنٹے بجنے کی آواز آئی۔ جب اس نے آواز کو سنا جا کر گرجا گھر کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا۔ 3 دن تک وہیں پر بیٹھا رہا، رات کو بھی وہیں، دن میں بھی وہیں، 3 دن تک وہیں پر بیٹھا رہا۔ اس کے بعد جب 3 دن کے بعد میں اس کا باپ جب واپس آیا اور نوکروں سے پوچھا میرا بیٹا مابت کہاں گیا ہے، تو نوکروں نے کہا مالک آج 3 دن ہو گئے ہیں، نہ تو وہ کھیت کی طرف گئے ہیں اور نہ تو گھر آئے ہیں، نہ جانے وہ کہاں پر موجود ہیں۔ جب اتنا سنا تو باپ نے حکم دیا کہ میرے بیٹے کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ لوگ گئے اور بیٹے کو لے کر آیا۔ باپ نے پوچھا بیٹا تو 3 دن تک کہاں تھا؟ 3 دن سے تو گھر میں بھی نہیں ہے، کھیت کی طرف بھی تو نہیں گیا، تو بتا 3 دن سے تو کہاں تھا؟ تو بچے نے جواب دیا تھا بابا مجھے جو عیسائیوں جو عبادت کا طریقہ ہے مجھے وہ بہت اچھا لگا ہے۔ جب باپ نے اتنا سنا باپ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا اور بچے کو زنجیروں میں باندھ دیا، ایک کوٹری میں قید کر دیا۔ اسے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا دھرم نہ بدل دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگ کی پجاریوں کے بجائے صلیبیوں کے ساتھ جا کر نہ مل جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ادھر اس کا جو پادری تھا یہ جب دیکھا بچہ 3 دن سے غائب ہے تو اس نے خبر بھیجی بیٹا مجھے تجھ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، جلدی سے تو واپس آ جا۔ بچے نے خبر بھیج دی میں ابھی مجبور ہوں، لیکن یہ بتاؤ مجھے خدا کہاں ملے گا؟ اتنا کہنا تھا پادری نے کہا تو میرے پاس آ جا، تو خدا کا پتہ میں تجھے بتا دیتا ہوں۔ اتنا سننا تھا بچے نے موقع پایا، زنجیروں کو توڑی ہے اور اس پادری کے ساتھ جا کر رہنے لگا، ملک شام میں جا کر رہنے لگا۔ 1 مدت تک اس کی خدمت کرتا رہا، اس کی جوتیاں اٹھاتا رہا، اس کی ہر خواہشوں کو پورا کرتا رہا، اس کے ہر کام کو انجام دیتا رہا۔ جب اس پادری کا آخری وقت آیا ہے بچے نے کہا تھا صاحب یہ تو بتا تو نے تو کہا تھا خدا سے ملائے گا، لیکن یہ بتا تو خدا سے کب ملائے گا؟ وہ پادری کہنے لگا میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں نے تو تجھے خدا کا پتہ نہیں بتایا، لیکن موصل کی سرزمین پر ایک بہت بڑا پادری رہتا ہے تو اس کے پاس چلا جا، وہ تجھے خدا کا پتہ بتا دے گا۔ جب اس پادری کا انتقال ہوا بچے نے موصل کا سفر کیا ہے، اس کو جا کر جب ساری بات بتائی ہے اس نے اس بچے کو اپنی خدمت میں رکھ لیا، 1 مدت تک اس کی خدمت کرتا رہا۔ جب اس پادری کا آخری وقت آیا ہے بچے نے کہا تھا صاحب یہ تو بتا تو بھی اب اس دنیا سے جا رہا ہے تو نے بھی خدا کا پتہ نہیں بتایا ہے۔ اس نے تیسرے
پادری کا حوالہ دے دیا، بچے نے تیسرے پادری کا سفر کیا ہے، جب اس کو جا کر ساری بات بتائی ہے، اس نے بھی اس بچے کو اپنی خدمت میں رکھ لیا، اس کی جوتیاں اٹھاتا رہا، اس کی ہر خواہشوں کو پورا کرتا رہا، صرف اس لیے تاکہ وہ خدا سے مل سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس کا آخری وقت آیا ہے، بچے نے کہا تھا صاحب یہ تو بتا خدا سے کم ملائے گا؟ آج تک جتنے لوگ ملے ہیں خدا کا پتہ کسی نے نہیں دیا، صرف ایک دوسرے کا حوالہ دیا ہے، لیکن یہ بتا اب تو بھی اس دنیا سے جا رہا ہے، خدا کا پتہ کب بتائے گا؟ جب اتنا سنا تھا یہ پادری رونے لگا اور کہنے لگا بچے آج تک جتنے نے بھی تجھے ملے ہیں سب نے بے وقوف بنایا ہے، آج حقیقت میں بتانا چاہتا ہوں، آج کے دور میں ایسا کوئی نہیں جو تجھے خدا سے ملا سکے۔ اتنا سنتا تھا بچہ رونے لگا اور کہنے لگا میں تو زمیندار کا بیٹا تھا، سارا خاندان چھوڑ کے آیا، ساری جائیداد چھوڑ کر آئے تاکہ تو خدا سے ملا سکے، میں اپنا خاندان چھوڑا تاکہ میں خدا سے مل سکوں، اپنا سب کچھ چھوڑ کر تیرے پاس آیا، تیری جوتیاں اٹھاتا رہا، ایک مدت تک تیری خدمت کرتا رہا تاکہ تو خدا سے ملا سکے۔ کم سے کم تم سے پہلے نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ تو کیا تھا، لیکن آج تم ڈائریکٹ منع کر کے جا رہے ہو کہ آج کے دور میں ایسا کوئی نہیں جو خدا سے ملا سکے۔ پادری کہنے لگا ہاں یہی حقیقت ہے، لیکن میری کتابیں بتاتی ہیں ایک وقت ایسا آنے والا ہے، ایک شخص ایسا آنے والا ہے جو ہاتھ یہاں پکڑے گا تو خدا کے دامن کرم میں ڈال دے گا۔ اتنا سنا بچے نے کہا کون ہے؟ کہا یہ نہیں معلوم۔ کہا میری کتاب میں 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ بچے نے کہا پہلی نشانی کیا ہے؟ تو پادری نے کہا تھا پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جس جگہ پر آئیں گے وہ جگہ کھجوروں والی ہوگی۔ پوچھا دوسری نشانی؟ تو کہا دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، وہ تحفہ کھائیں گے۔ پھر پوچھا گیا تیسری نشانی کیا ہے؟ تو پادری نے کہا تھا تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں کندھوں کے بیچ مہر نبوت ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ معبد نامی شخص یہ وہی ہے جسے آج دنیا حضرت سلمان فارسی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرے پاس کچھ بکریاں تھیں، میں بکریوں کو چرایا کرتا تھا، لیکن میرے نظریں یہی تلاش کیا کرتی تھی کاش کوئی مل جائے جو کھجوروں والی جگہ کا پتہ بتا دے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ایک دن میں بکریاں چرا رہا تھا، اتنے میں کچھ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، اس میں سے ایک نے کہا یار آپ کی کھجوروں میں بڑی برکت ہوئی ہے، کھجوروں میں بڑا فائدہ ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جیسے ہی میں نے لفظ کھجور سنا میں دوڑتا ہوا گیا اور ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا تھا صاحب بتا یہ تو کس جگہ کی بات کر رہا ہے، یہ کھجور والی جگہ کہاں پر ہے؟ تو ان لوگوں نے مجھے بتایا تھا میں یشرف کا رہنے والا ہوں، جسے آج مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، جسے آج مدینہ شریف کہا جاتا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ وہاں پر نہیں آئے تھے تو اسے یشرف کہا جا رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے وہاں تک لے چلو، مجھے بھی کسی طرح وہاں تک پہنچا دو۔ جب اتنا کہا تھا تو وہ لوگ کہنے لگے اتنا لمبا سفر کرنا آسان نہیں ہے، اتنا دور جانا کوئی آسان نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا تھا کیا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ان لوگوں نے کہا تھا اس کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، دولت لٹانی پڑتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے اپنی ساری بکریاں ان کو دے دی اور کہا مجھے کھجوروں والی جگہ تک لے چلو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ان لوگوں نے میری ساری بکریاں لے لی اور مجھے ساتھ لے کر چلنے لگے، لیکن ان لوگوں کی نیت بدل گئی، اس لیے کہ میں تھوڑا حسین بھی تھا۔ ان لوگوں کی نیت بدل جاتی ہے، لے جا کر مجھے راستے میں مارا کوٹا اور غلاموں کے سب میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اب میری بولی لگ رہی
है। खरीदने वालों ने मुझे कौड़ियों में खरीदा, बेचने वालों ने मुझे बेचा। मेरी आंखें बरस रही थी लेकिन मुझे खुशी भी थी। कम से कम खजूरों वाली जगह का पता तो मिल गया, खजूरों वाली जगह का पता तो चल गया। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं जब खरीदने वालों ने मुझे लेकर चलने लगे, मैं उनसे कहा था यार ये तो बता तो किस जगह का रहने वाला है, मुझे कहाँ पर लेकर जा रहा है, मेरी ड्यूटी क्या होगी, मेरा काम क्या होगा। तो उन लोगों ने कहा था गुलामों से इससे मतलब नहीं होता है, गुलामों का होता है सिर्फ अपना काम करना। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं मैंने कहा था हाँ साहिब बता तो सही, जो चाहे वो काम ले लेना, जो चाहे वो काम करवा लेना, लेकिन पता तो सही तो किस जगह का रहने वाला है, कहाँ मुझे लेकर जा रहा है। तो वो लोग कहने लगे मैं यशरफ का रहने वाला हूँ, पहचान खजूरें है, तेरा काम ये होगा कि तुझे खजूरों को तोड़ना होगा और बाजार में ले जाकर बेचने होंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत सलमान फारसी कहते हैं जैसे ही मैंने इतना सुना मैं पुकार उठा वाह रे मौला, मेरा मुकद्दर कितना आला है, मेरा मुकद्दर कितना अजीम है, मैं गुलाम भी बना तो मुस्तफ़ा के मदीने का। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत सलमान फारसी कहते हैं वो लोग मुझे लेकर गए, अब मेरी ड्यूटी लगाई गई, मैं खजूरों पर चढ़ जाया करता था, खजूरों को तोड़ा करता था, उसके बाद बाजार में ले जाकर बेचता था। लेकिन मेरी नजरें उसी जाने जाना को तलाश किया करती थी, मेरी नजरें उसे आकाए दो जहां को तलाश किया करती थी। हाँ साहिब जरा उनसे पूछो जब कोई किसी से प्यार किया करता है, जब कोई किसी से इश्क किया करता है और उनकी जुदाई होती है, फिर जब आमद का इंतजार होता है तो हर पल ऐसा लगता है कि मेरा महबूब आ रहा है। अगर अचानक दरवाजे पर दस्तक हो तो ऐसा लगता मेरा महबूब आ रहा है, अगर खुद के कदमों के आहट हो तो ऐसा लगता है मेरा महबूब आ रहा है। ये इश्क की कहानी है साहिब, ये इश्क की कहानी है। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं एक दिन मैं पेड़ पर चढ़ा था, खजूरें तोड़ रहा था, इतने में मेरे मालिक के चचेरे भाई थे और कुछ लोग नीचे खड़े थे, आपस में बातें कर रहे थे। उसमें से एक ने कहा था यार तुम्हें पता है कोई शख्स ऐसा आया है जो नबी होने का ऐलान कर दिया है, नबूवत का दावा कर दिया है। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं जैसे ही मैंने इतना सुना अब ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ पांव मेरा साथ छोड़ देंगे। मैं जल्दी जल्दी नीचे उतरा और उनसे कहने लगा यार ये तो बता तू किसकी बात कर रहा है, तू किसकी बात कर रहा है, वो कहाँ पर मौजूद है। तो उन लोगों ने मेरे मुंह पर जोर से तमाचा मारा था और मुझसे कहने लगे गुलामों का काम होता है नौकरी करना, आकाओं के मामले में दखल नहीं दिया करते। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं मैं फिर अपने काम में लग गया, लेकिन एक दिन मुझे मालूम चला कि मेरे मुस्तफ़ा वहाँ पर मौजूद है जहाँ आज मस्जिद क़ुबा मौजूद है। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं मैं बड़ी मीठी और रसीले खजूरें इकट्ठा की और ले जाकर मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुआ। जब वहाँ पर जाकर पहुँचा तो क्या देखा चारों तरफ से सहाबा बैठे थे, ऐसा लग रहा था उन्हें पलक झपकाने की मोहलत बना थी। हज़रत सलमान फारसी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मैंने एक के कंधे पर हाथ रख के इशारा किया था यार ये तो बता जो हिजरत करके आया है वो कौन है, जो महबूब है वो कौन है, जो आका है वो कौन है। लोगों ने हटकर रास्ता दिया, एक ने उंगली का इशारा करके तो कहा था साहिब वो देख वो जो जलवा नजर आ रहा है वही आकाए दो जहां का जलवा है, वो जो चेहरा नजर आ रहा है वही जाने जाना का चेहरा है। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं जैसे मेरी नजर पड़ी थी ऐसा लग रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं उन्हीं की जड़ों में खो गया। आला हज़रत की जुबान में सुने हज़रत सलमान फारसी कहते हैं मैं बस यूँ रह गया था कि लम्बियाती नज़ीरों का फी नज़रीन मिसले तू नशर पैदा जाना, जब राज को ताज करे सरसों है तुझको शह दूसरा जाना, और रूह फिदा का फसिद हरका यक शोला दिगर पर जन इश्का मुरतन बंधन सब फूक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना। हाँ साहिब, हज़रत सलमान फारसी खजूरों को लेकर आगे बढ़ते हैं।